الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم عزیزو بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان، اللہ پاک کا بے انتہا احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس بابرکت مہینے کا شروع کا حصہ جس کو شروع کا 10 دن کہا جاتا ہے، یہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا۔ قرآن کریم کے سے ہمیں اس ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں وہ کتنے مقدس ہیں، ان کے بارے میں کیا فضائل ہیں، اللہ نے کلام مجید کے اندر اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں فرما رہا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، قسم ہے فجر کی، اور پھر فرمایا اللہ فرمایا والفجر وليال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے اس 10 راتوں سے یعنی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں مراد لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دین 1000 سال کے برابر ہے، اور اس کی رات لیلۃ القدر کے برابر۔ صیام یوم عرفہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 10 دن کے اندر عرفات کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے کے اندر فضیلت آتی ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کے 90 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایسا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے کے اندر اس کی خصوصی رحمتیں جس ایام کے اندر، جس دنوں کے اندر نازل ہوتی ہے، اللہ نے ہم سب کو وہ دن بھی عطا فرمائے اور راتیں بھی عطا فرمائی۔ اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے یہ ایام اور یہ دن عبادت کے اندر لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے اندر لگتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھنے میں لگتے ہیں، روزہ رکھنے میں لگتے ہیں۔ وہ بڑے بابرکت اور قابل قدر ہیں ایسے لوگ جن کو یہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہ حاصل۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 راتیں ہمیں دی ہیں تو اس کی 5 راتیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اب بچی ہیں 4 راتیں۔ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس کا اندر جتنی اللہ کو یاد کر سکے اتنا اللہ کو یاد کریں، جتنے روزے رکھ سکیں اتنے دین کے روزے رکھیں، اور خصوصاً عرفات کے دن کا روزہ یہ بڑی فضیلت ہے جس کے بارے میں حدیث میں نے ابھی فرمایا 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ اب کئی جمعوں سے اسی پر تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہ عید الاضحیٰ کا تہوار اور عید الاضحیٰ کی عید ہمیں کیوں دی ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر اور اس سے پہلے بھی میں نے اسی پر گفتگو کرتے آ رہا ہوں کہ یہ سنت ابراہیم، اللہ نے اپنے خلیل جس کا نام ابراہیم ہے، اللہ نے ان سے امتحان دیا، اور ابراہیم ایک ایک امتحان پہ پاس ہو رہے ہیں، اور اخیر والا امتحان تھا کہ اپنے بیٹے سے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ خیر واقعہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، خالی مجھے آپ کو بقرہ عید کے اوپر توجہ دلانی ہے کہ اس کے فضائل، اس کے اوپر قربانی کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو کن انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے تو وہ محبت اور وہ عشق اللہ کے دربار میں پیش کر کے دکھایا۔ ابراہیم کس پر چھری چلا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ اسماعیل پر چھری نہیں چلا رہے تھے، وہ اپنے کلیجے اور اپنے لب کے جگر کے اوپر چھری چلا رہے تھے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں اسی واقعے کی باپ بیٹے کی محبت کا اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں اے بیٹے، میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کا عشق دیکھے، اللہ سے تعلق تھا، بچوں کی تربیت تھی، اللہ سے محبت بچپن سے سکھائی تھی، غیروں سے محبت نہیں سکھائی تھی، دکان سے محبت نہیں سکھائی تھی، پیسوں سے محبت نہیں سکھائی تھی، بلکہ اللہ سے محبت سکھائی تھی۔ بیٹا کہہ رہا ہے وما اے ابو جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرے، آپ مجھے صابرین کے اندر سے پاؤ، مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ بیٹے کی رائے دے رہے ہیں ابا، پھر بیٹا کہہ رہے ہیں ابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس پر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر ایک نکتہ لکھا، اسماعیل کا اللہ سے تعلق تو دیکھو، اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یوں نہیں کہا میں صبر کرنے والا رہوں گا، فرمایا جو اللہ تیرے صابر بنتے ہیں، جنہوں نے تیری انعامات پر اور جب اللہ تیرے انعامات اور تیرے امتحانات ان پر ہوئے ہیں کہ اللہ جب انہوں نے صبر کیا ہے کہ اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے اندر تو مجھے بھی پائے گا۔ کیا ہوا پھر؟ اسماعیل کو لٹایا ہے، ادھر اللہ دیکھ رہا ہے، باپ کا عشق، بیٹے کا عشق، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے اور یوں بتا رہا ہے جو میرے دین پر اور جو میری محبت کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اللہ قیامت تک ان کے ناموں کو زندہ رہے گا۔ آج 1000 سال ہو گئے، بقرعید آتی ہے،
اور ہزاروں جانور کٹتے ہیں، اسی میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، یا اللہ آج ہم بھی اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہے ہیں، تو فتقبل منی، یا اللہ تجھے اسے قبول کر۔ فرمایا اللہ نے جو میرے دین کے لیے اور میرے حکم پر اپنے آپ کو کھپا کراتا ہے، اللہ قیامت تک ان کے ناموں کو زندہ رہتا ہے۔ چھری چلا رہے ہیں، کون؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، پہلے واقعہ بتا چکا ہوں۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، بیٹے کے آنکھوں کے اوپر پٹی بندھوا دی، کس نے؟ بیٹے نے۔ ابا دیکھو میری محبت بھی ادھوری نہیں ہے، میری محبت بھی پوری ہے، ابو جان آپ میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھے، کہیں میری آنکھ اور آپ کی آنکھ مل جائے اور آپ کی محبت میری محبت آپ کے دل میں غالب آ جائے اور آپ مجھے ذبح کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے تربیتیں، یہ ہوتی ہے اللہ سے محبتیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے ہیں، اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ ابراہیم تم لاکھ چھری چلا لو، چھری کاٹنے کی جو طاقت اور صلاحیت ہے وہ میرے قبضے میں ہے۔ چھری اسماعیل کے گردن پر نہیں چلی، بلکہ اللہ نے انعام کے لیے جنت کے اندر سے ایک ڈنبا اٹھارا اور فرمایا کہ اس کے اوپر چھری چلا۔ اب قربانی کے اندر جب دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا کا بھی پورا پس منظر یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب چھری چلاتے ہوئے جبرائیل نے دیکھا ہے، بے چین ہو گئے، دنبا لے کر آ رہے تھے، بے چین ہو گئے، جلدی چلو جلدی چلو، کہیں اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چل جائے۔ جیسے ہی جبریل نے ابراہیم کو دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ابراہیم نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، ابراہیم کہہ رہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل کو پتہ چلا کہ مجھے ذبح نہیں ہو رہا، بلکہ جنت کے اندر سے ایک ڈنبا آیا ہے جس کے اوپر اب قربانی ہوگی۔ جب اسماعیل نے دیکھا، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے پوری دعا اور یہ ہے پورا پس منظر جس کے اندر باپ کی قربانی لگ رہی ہے، بیٹے کی قربانی لگ رہی ہے، اور ایک پورا تہوار جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اللہ نے مومنوں کے لیے گفٹ میں اور تحفے کے اندر دے دیا۔ کہا میرا اسماعیل اور میرا ابراہیم مجھ سے محبت کر کے گیا ہے، مومنوں تمہیں میں نے مان دیا ہے، تمہاری چھری تمہارے کلیجے کے اوپر نہیں چلانی، بلکہ تمہاری چھری اپنے مال کے اوپر چلانی ہے۔ آؤ ابراہیم کی محبت تو میں کامیاب ہو گئے، آؤ تمہاری پیسوں کی محبت میرے دربار میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ نے عید الاضحیٰ رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، میں مختصر سی بات عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہے، اس کو امام مسلم امام بخاری دونوں نے روایت کی، اس روایت کو کہا جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور پیسے دیے ہیں، وہ نصاب والا پورا بتا چکا ہوں، پھر سے ریپیٹ، 52.5 تولے کی مقدار اگر قیمت کسی کے پاس موجود ہوئے یا اتنا مال موجود ہے یا سونا چاندی دونوں موجود ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، سال گزرنا ضروری نہیں، زکات کے سال گزرے، ابھی قربانی آئی ہے، ابھی قربانی کا پہلا دن ہے، ابھی تک پیسے لیے تھے، قربانی کے آخری دن، تیسرے دن کے مغرب سے پہلے اگر تمہارے پاس اتنا مال آ گیا کہ تم صاحب نصاب بن گئے تو قربانی تم پر واجب ہوگی، واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ قربانی کے آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر پیسے آ گئے تو تم پر قربانی واجب ہوگی۔ ان ایام کے اندر اگر 52.5 تولے کی مقدار اگر کسی نے گنی ہو، 40 سے 41 ہزار روپے فی الحال ہو رہے ہیں، کس کے پاس نہیں ہوتے؟ ہر ایک کے پاس۔ اپنی قربانی الگ، اپنی عورت کی قربانی الگ، عورت نے قربانی ہوں کیم کروں، نکاح کریں کیم لائے ماتا بچی، قربانی وہ تو کمانی نہیں جاتی، آپ اس کی ملکیت آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کی زوجہ ہے، اگر اس کے پاس بھی سونا چاندی ہے آپ کی قربانی بھی الگ ہوگی، عورت کی بھی قربانی الگ ہوگی۔ بچوں کی قربانی والد کی طرف سے نہیں ہے، بچوں کی قربانی والد کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی لڑکا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ والد کے ساتھ ہے، لیکن سارے پیسے کما
اگر والد صاحب کو دے رہا تو اب والد صاحب کے ذمہ ہے کہ اس بچے کی قربانی ہو جائے. باقی اگر لڑکا بالغ ہے عاقل ہے اس کے پاس پیسے وہ الگ ہے تو والد کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی کرے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ نے وسعت دی، پیسے دیے، مال دیا، جو بھی اس کے پاس ہو صاحب نصاب بن جاتا ہے. اگر وہ قربانی نہ کرے فلا یحضر، وہ حاضر نہ ہو، یقرب مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. بھٹکنے کا ترجمہ ہمیں کر رہا ہے. وہ ہماری قربان ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. میں کہہ رہا ہوں ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے. پھر حضرت ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے فضائل سنائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کیا فرمایا؟ یہ تمہارے ابو ابراہیم کی سنت ہے. جو شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے ہلکان کے بدلے حسنہ ایک نیکی ہے اور ہلکان کے بدلے ایک نیکی ہے. اور پھر آگے اس کے فضائل میں فرمایا قربانی کا قطرہ. میں پوری حدیث اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں گا، ورنہ ایک ایک چیز اگر حدیث پڑھنے جاؤں گا تو بات ادھوری رہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ذبیحہ جب ذبح ہوتا ہے اس کا قطرہ زمین پر نیچے گرنے سے پہلے اللہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی اس کی مغفرت کرے. قربانی کے فضائل ہیں اور وعید بھی اتنی ہے. اللہ نے دیا ہے 50 60 70 ہزار کا موبائل ہے اور یوں کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے بندو حالات کا آنا میں نے پہلے بھی بتایا تھا رمضان کے اندر زکات نہ نکالنا، قربانی کی وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، یہ ہم سب کی بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. اللہ کے دربار کے اندر ہماری یہی عمل پسند نہیں ہے کہ ابراہیم تو اپنے کلیجے پر چھری پھیر رہا تھا، اسماعیل اپنی گردن پر چھری چلا رہا تھا. اے 2021 کا مسلمان تجھے 25-30 ہزار کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی بات آتی ہے، تو کیا کہتا ہے میں قرضدار ہوں، میں قربانی کروں گا لوٹ جاؤں گا. زبان سے نہیں کہہ رہا بلکہ بتا رہا ہے قربانی نہ کر کے. میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ 25,000 30,000 40,000 قربانی کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا. ارے غریبی اور مالداری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسماعیل کتنے بڑے ہوئے؟ اپنے ابو کے ساتھ چل سکے، بڑی قربانی کے ساتھ 87 یا 90 سال کی عمر میں اسماعیل ملے ہیں اور کہاں کے جنگل میں چھوڑ کر آؤ ببکر کا مبارک. نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، چٹل میدان ہے. حاجرہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، ابو میں چھری اپنی گردن پر رکھنے کے لیے تیار ہو. عزیز مسلمانوں نوجوانوں، یہ ہوتی ہے قربانیاں، یہ ہوتی ہے اللہ کے. اللہ ہم سے یہ قربانیاں نہیں مانگ رہا. کیا قربانی مانگ رہا ہے؟ کہ سال کے اندر جب تمہارے پاس مال ہو اور بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار آئے اس پر تم خوشی خوشی. پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، جو اپنے آپ کو غریب کہتے اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، دیوالی کے دن تمہاری غربت کہاں جاتی ہے؟ جب دیوالی کا تہوار آتا ہے اس میں تمہاری غریبی کہاں جاتی ہے؟ اپنے بچوں کو 5,000 کے پٹاخے لا کے دیتے، 15,000 کے گھر میں لاؤ گے، کوئی مہمان آئیں گے ان کے ساتھ 10,000 کے بڑھیں گے. اس وقت تمہاری غریبی کہا جاتے ان موتنے جن کو موتنے کا طریقہ پتہ نہیں، ان کے تہوار پر تو اپنے پیسے لٹانے کے لیے تیار ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی، جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے. آج جب اس کا یہ حکم آتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ نے مال کی استطاعت دی ہے، اپنے اپنے قربانی پیش کرو، تب تو کیوں غریب بن جاتا ہے؟ خدا پاک کی قسم اگر ایسا کرے گا لاکھوں کمائے گا، دن رات پوری محنت کرے گا، پسینہ بہے گا، اللہ 1 روپے کے اندر بھی تیرا اضافہ نہیں کرے گا. تو غریب تھا اور غریب ہی رہے گا. اگر تیرے پیسے غلط جگہ پر
کبھی بھی تو مالدار نہیں بن سکتا۔ اسلام کو غریب کر کے، غیروں کے مذہب کو مالدار کر کے نہ کوئی غریب نہ کوئی مالدار ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ ہاں صحابہ ہوئے ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، نکل گئے۔ اللہ نے کیسا وہ کسرا کے محلات کے خزانے سونا چاندی کے ان کے اندر انڈھیل دیے۔ کیوں؟ کہا کہ ہم غریب ہیں اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا بدن ہے، اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں تیرے دین کی مدد کریں گے۔ آج جہاد کے ذریعے ہم سے مدد نہیں مانگی جاتی، بلکہ مدد اللہ کا دین ہم سے مانگ رہا ہے۔ اگر تم استطاعت والے ہو تو اللہ کے دربار میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ ارے شکر کرو، شکر کرو، پہلی قوموں کے بدلے اللہ نے ہمیں اتنا مشفق دین ملا اور اتنے مشفق مربی ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کا گوشت بھی ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ قابل اور حابیل کی قربانی پیش کی گئی، کیا ہوا؟ قربانی کیسی ہوتی تھی؟ پہاڑی کے اوپر رکھ دو، آگ آئے گی، کھائے گی، اس کے اندر سے ایک ذرہ برابر بنے گا۔ یہاں تو قربانی کرو، خود کھاؤ، غریبوں کو دو۔ یہ وہاں تو نکال دی، پھر واپس جیب میں آنے کی بات نہ کرنا۔ یہاں تو اپنے ہی گھر میں استعمال کرنی ہے، غریبوں میں دینی ہے، رشتہ داروں میں دینی ہے۔ وہاں تو نکل گئی، پھر قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ خالی دل کے اخلاص کے ساتھ تو جانور پر چھری چلا، قربانی کا حصہ کرا۔ تیری قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے جب تو پیدا ہوا ہے، جب تو قربانی پورا کرے گا اور قربانی پیش کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے تیری قربانی تجھے لوٹاؤں گا نہیں، بلکہ تیرے نبی کے صدقے میں تیری قربانی بھی قبول کروں۔ وہاں تو یہ ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ اتنی آسانی ہے، پھر بھی ہم نخرے دکھا رہے ہیں۔ دوسروں کے سامنے غریب، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلانا ہے اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ کسی کو سنانا ہے اس کو سناؤ، کسی کو دکھڑا کسی کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے رونا۔ عزیز مسلمانوں، نوجوانوں، میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس جانور کاٹنے کی اتنی زیادہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ 5-6 ہزار ایک حصے کا قربان کر سکے، ماشاءاللہ مدارس کے اندر نظام قائم ہے، 1200 1500 2000 جیسے بھی جس مدرسے کے اندر جیسے بھی جو بھی حصے کی قیمت طے ہوتی ہے اس میں لکھا ہے، گھر کے اندر آسانی، لیکن قربانی کرو۔ 1200 روپے کے اندر اللہ آپ کو 12 لاکھ دے گا۔ 1500 روپے میں 15 لاکھ دے سکتا ہے، اور دیے ہیں، پورا مکہ بچا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی وجہ سے، اور زمزم نکلا ہے وہاں پر، اور ساری دنیا اس کو پی کر شفا یاب ہوتی ہے۔ قربانی کا گوشت کسی کے پیٹ میں جائے گا اور کسی کی بھوک مٹے گی۔ اللہ زمزم اور تیرے قربانی کے جو گوشت کسی کے پیٹ میں جا رہا ہے اس دونوں کو میچ کرے گا۔ اس میں سے محمد کی امتی کی خوشبو آ رہی ہے، زمزم میں سے اسماعیل کی خوشبو آ رہی ہے، دونوں کو لگائے گا۔ کہا کہ اسماعیل بھی تو محمد کے اندر سے ہے، کہا تیری قربانی کا گوشت بھی دوسروں کی بھوک مٹائی ہے، اس لیے وہ بھی شفا کا کام کرے۔ عزیز مسلمانوں، نوجوانوں اور عزیز بزرگوں، ہمیں استطاعت دی ہے اپنے آپ کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ اب قربانی کے متعلق چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دو۔ قربانی سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں وہ یہ کریں کہ قربانی سے پہلے جو جانور ہے اس کو اچھی طریقے سے چارہ کھلائے، پانی پلائے، ایسا نہیں بھوکا سست، ایسا نہیں، بالکل اس کو تیار کریں۔ جیسے کہ ہمیں کہیں سفر پر جانا ہوتا ہے تو کیسے تیار ہوتی ہے؟ تو قربانی کے جانور کا تو اصل ہے کہ خود پالے اور پھر چھری چلائے۔ ابراہیم کا تو بیٹا تھا، یہاں ایک جانور جس کو 5 مہینے یا 6 مہینے یا 1 مہینے 15 دن گھر پہ رکھتے ہیں، جب اس کے اوپر چھری چلانی ہوتی ہے، گھر کا چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ابا میں ہاتھ نہیں دوں گا، وہاں تو وہ قربانی دی تھی اور اللہ ہم سے وہ قربانی بہت چھوٹی سی۔ اس کے بعد اس کو کھلائے اور پلائے، اچھی طریقے سے پانی پلائے۔ جب قربان گاہ کی طرف یعنی کہ جہاں پر جانور کو ذبح کرنا ہے جب وہاں پر لے جائے تو عامةً یہاں پر بھی میں نے دیکھا چھری اس کے سامنے لا کر پیش کرے۔ آپ کو پھانسی کا آرڈر سنا دیا جائے
اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی 5 بجے پھانسی ہونی ہے، آپ کے سامنے سونے کی پلیٹ کے اندر چائے ناشتہ پیش کیا جائے، آپ پیش کرو گے؟ جانور کو بھی اللہ نے اپنے شریف دی ہے، اس کو ہم سے زیادہ سمجھدار اور شعور کیا ہے، جب اس کے سامنے ٹیسٹ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی صدمہ ہوگا، اس کو بھی بننا۔ بعض مرتبہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بعض مرتبہ جب جانور کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے لیے قربان ہونا ہے، تو اس کے آنکھوں میں سے آنسو بھی جائیں گے، تو کیا کریں؟ اس کے بعد قربان کریں۔ خاص طور پر توجہ دیں، قربانی کرتے وقت مولانا تو یہ دعا پڑھو جان چلو، مولانا جو ذبح کر رہا ہے ماں اکبر، یہ کیا لا تذبح، وہ جانور حلال نہیں ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سن لینا، جو جانور 5-10 منٹ وہ منہ کے اندر جو بھرا ہوا اس کو پھینک نہیں سکتے، اس کے بعد قربانی کریں۔ ہم پیسے دیتے ہیں، مفت نہیں کرواتے، ہاں پیسے دے کر قربانی کراتے، ہم ان کی مزدوری دے دیتے، اس لیے قربانی کے وقت یہ چیز خاص دھیان دیں۔ مولانا تو پاس میں کریں، مولانا کی دعا پڑھنا نہیں، جو ذبح کر رہا ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری، اس چیز کا بھی دھیان دیں۔ اب قربانی کے جانور کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کے جانور کو قبلہ کے رخ رکھنا ہے۔ بِكَبْشَتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی پوری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی قربانی کو ذبح کر رہے تھے تو اپنا دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں، جو سیدھا پاؤں تھا وہ جانور کے شانے کے اوپر تھا، جیسے جانور اس طریقے سے قبلہ کی طرف لیٹا ہوا ہے تو منہ بھی اس طرف ہے، اب آپ کا جو شانہ ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور چھری کی دھار بھی قبلہ کی طرف ہوگی، وہ جانور کا رخ یعنی کہ چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہوگا۔ پھر ایک شانے، اگر بیٹھنے کی پوزیشن ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کی پوزیشن نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے ذبح سیدھے ہاتھ سے، اگر کسی کا سیدھا ہاتھ نہیں چلتا ہے وہ داہنے ہاتھ سے اپنی قربانی خود ذبح کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، اس طریقے سے قربانی کرے۔ قربانی کے اندر اگر دوسرے ساتھی پارٹنر ہیں تو باقاعدہ 7 حصے کیے جائے۔ پہلے بھی بات گھر پہ ہوتے کسی کو دکھ نہیں لگتی، لیکن میں نہیں ہوں مجھے تھوڑا بھی جو ہوگا اس نے تھوڑا زیادہ دے دیں، باقاعدہ اگر گھر کا یہ پورا تو اس میں لیکن اگر 3 آپ ہو 3 باہر کے ہیں ایک اور کوئی ہے تو باقاعدہ ہڈی الگ کریں، یہ الگ کریں اور تمام چیزوں کے 7 حصے کیے جائیں اور تمام چیزوں کو باقاعدہ تول کر حصے کیے جائیں، اس لیے کسی کو تکلیف اور دکھ نہ ہو۔ قربانی کے گوشت کے اندر 3 حصے کیا جاتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک غربا کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ فریز کا کوئی حصہ نہیں ہے، چوتھا حصہ فریز کا نہیں ہے، 3 ہی حصے ہیں، چوتھا حصہ فریز کا نہیں ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی قربانی ہے تو اپنے استعمال کریں، لیکن خاص طور پر بہت سارے ایسے گاؤں کے اندر غریب اصل میں کیا ہوتا ہے میں اپنا حاجی صاحب نے گھرے تھا ایک کالے امنو دھوان سے ایک آپڑا اسے 1 کلو 3 کلو لوگ کہ کیا غریب کا نہیں ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو نہیں کرتا ہے اس کے گھر بھیجاؤ اور اس کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمائے یہ ہے غربا اور مسکین اور یتیم اور اپنے رشتہ دار۔ یہاں تو 500 لوگ 5 کلو پہلے ہی دوسرے کے لیے پہنچا دیے جائے، کالے مارے مہمان آوان سے اتنا تمہیں 3 کلو پہنچا دے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غریبوں کے لیے حصہ رکھو، اپنے رشتہ داروں کے لیے حصہ رکھو۔ اور آخری بات تکبیر تشریق کے متعلق ہے، انشاءاللہ عید کے بعد تکبیر تشریق کے متعلق آپ کو بتا دوں گا کب شروع کرنی ہے اور کب سے، اور پھر سے اعلان کر رہا ہوں اگر کسی کو قربانی کا حصہ لکھوانا ہے دساڑا کی بک میرے پاس موجود ہے، ایک حصے کے 1200 روپے ہیں، یہ قربانی کا جو نام لکھا جائے گا وہ پہلی بقرہ عید تک ہی لکھا جائے گا، پھر نام نہیں لکھے جائیں گے کیونکہ یہ نام پہنچانے ہوتے ہیں، اس لیے جس کا بھی ارادہ ہو میرے سے فیروز بھائی سے کسی سے بھی ذمہ دار ساتھی سے مل کر اپنا نام لکھوا دیں۔ اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اب بھی ہمیں وقت ہے کہ ہم اپنی طرف سے قربانی پیش کریں۔ اللہ نے اور دیا ہے اپنے والد کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنی دادی کی طرف سے نفل قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Fine.